میرے ساتھ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے سرگرم رہنما اور رابطہ کمیٹی کے رکن وسیم آفتاب صاحب موجود ہیں۔ وسیم آفتاب صاحب سے بات کروں گا کیونکہ اس سارے سینیریو میں یہ رہے ہیں۔ وسیم آفتاب صاحب بتائیے کہ فلائٹ ڈیلے ہے، کس طریقے سے جو ہے ان کی جسد خاکی کو یہاں لایا جائے گا، کیا انتظام، کیا ہیلی کاپٹر کے ذریعے لایا جائے گا یا بائی روڈ لایا جائے گا؟ بہت بڑی تعداد میں کارکنان کی آپ کے جناح گراؤنڈ کے باہر جمع ہو گئے، کس طرح سے آپ اس کو لیں؟ جہاں تک یہاں جناح گراؤنڈ میں لانے کی بات ہے تو وہ آپشنز جو ہیں وہ تھوڑا سیکیورٹی میجرز کی وجہ سے میں ایسے ڈسکلوز نہیں کرنا چاہوں گا کہ وہ ایئرپورٹ سے یہاں کیسے آئیں گے، لیکن بہرحال یہاں پہ جناح گراؤنڈ پر ساتھیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو جنازے کے انتظامات کے حوالے سے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اس میں سیکیورٹی میجرز ہیں یہاں پر، اس کے حوالے سے کئی ہزار ساتھیوں کو پولیس کے ساتھ ساتھ اور رینجرز کے ساتھ ساتھ یہاں پر وہ بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جنازے کے انتظامات کو دیکھنے کے لیے بھی یہاں پہ بہت سارے ساتھیوں کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں جو لوگوں کو منظم کرنے کے لیے، ان کی صف بندی کرنے کے لیے، جنازے کے جلوس کو جو مینٹین کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی یہاں پہ ساتھیوں کی باقاعدہ ایک کمیٹی ہے اور وہ ساتھی اس کے حوالے سے بھی یہ کہ ہم نے انتظامیہ سے یہ درخواست کی تھی کہ جو میکسیمم سیکیورٹی پرووائڈ کی جا سکے وہ پرووائڈ کی جائے، اور ابھی تک جو کوشش ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 90 سے لے کر یہاں تک کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور یہاں تک کہ جو انتظامیہ ہے اس کا اتنا سخت کنٹرول ہے کہ وہ میڈیا کو بھی الاؤ نہیں کر رہے خاص لمٹ کے بعد، اور ظاہر ہے ہم اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی ہماری اطلاع یہ ہے کہ جہاز جو ہے وہ لینڈ کر گیا ہے۔ کہ آپ مطمئن ہیں حکومت کی اقدامات سیکورٹی کے حوالے سے؟ دیکھیے میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ فول پروف سیکیورٹی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور دنیا میں کہیں بھی کوئی فول پروف سیکیورٹی نہیں ہوتی، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ سیکیورٹی لیپسز اور گیپس جتنے بھی ہیں ان کو جتنا زیادہ کور کیا جا سکے کریں۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنا غیر مشروط تعاون انتظامیہ کے ساتھ ہے، اور ہم ان کے ساتھ پوری معاونت کر رہے ہیں، ان کو پوری سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ میکسیمم سیکیورٹی جتنا بھی اس کو ممکن بنایا جا سکے وہ بہتر ہو۔ دیکھیے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ اتنے بڑے اجتماعات میں بہرحال اپنی جگہ پر رہتے ہیں، اور گزشتہ 2 برسوں میں کراچی میں جو بڑے اجتماعات، چاہے وہ مذہبی اجتماعات ہوں چاہے دیگر قسم کے اجتماعات ہوں، اس میں چیزیں ہوئی تو ہیں، اور اس لیے ظاہر ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز بہرحال ہیں اپنی جگہ کے اوپر، مگر پوری کوشش ہے ہماری، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ اس بارے میں پوری کوشش کر رہی ہے کہ جتنا بھی میکسیمم ہم سیکیورٹی گیپس کو کور کر سکیں وہ ہمارے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آج کا دن جو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے، اور ہمارے خیال سے کہ یہ انشاءاللہ جو کوشش ہے، جس طریقے سے ہمیں لوگوں کے ٹرن آؤٹ کی توقع ہے، وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوگا۔ قومی موومنٹ کے اس وقت 2 رہنما صوبائی وزراء رؤوف صدیقی اور فیصل سدواری موجود ہیں۔ رؤوف صدیقی صاحب، آپ جنازے میں موجود تھے ایئرپورٹ پر، کیا صورتحال تھی، کیا مناظر تھے وہاں پر، اور اس وقت کیا مطلب کب تک یہ جنازہ جو ہے یہ یہاں پہ نماز جنازہ کے لیے لایا جائے گا؟ دیکھیے اب سے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جنازہ پہنچ جائے گا ڈاکٹر عمران فاروق شہید کا۔ جی ان کے گھر پہنچ چکا ہے جنازہ؟ جی، تو ابھی کچھ دیر کے بعد یہ 90 پہ آ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو انتظامات ہے جو ایئرپورٹ پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، پولیس اور رینجرز نے اور سول ایویشن نے کیے، وہ کافی تسلی بخش تھے اور کافی اچھا طریقے سے سارے معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو گئے۔ اب مجموعی طور پر تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت پورا پاکستان اور تمام حق پرست عوام سوگوار ہیں۔ ایم کیو ایم کے کا تو یہ بہت بڑا ثانیہ اور المیہ ہے، اس کو تو ایک سوگ کی فضا تو ہے، لیکن اب بہرحال انہی حالات میں ایئرپورٹ پہ کیا مناظر تھے؟ کوئی 200-300 لوگ آپ لوگ گئے تھے یہاں سے، کیا صورتحال تھی؟ بہت ظاہر بات ہے سبھی غمزدہ تھے اور دکھ میں تھے اور تکلیف میں تھے، اور جب میت پہنچی ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ اپنے جذبات پہ تو کوئی بھی قابو نہیں پا سکتا تھا۔ جب ان کی جو بیوہ تھیں ڈاکٹر عمران فاروق شہید کی، وہ بے ہوش ہو گئی وہاں پہ، تو اور پھر ان کی والدہ، تو یہ سارے مناظر بڑے تکلیف دہ تھے۔ جس ساتھی نے ساری زندگی ہم لوگوں کے ساتھ گزاری ہو اور جس کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا ہو اور جیتا جاگتا ہو، پھر ہم اسے ایک میت کی صورت میں ریسیو کر رہا ہوں، تو وہ تو الفاظوں میں تو بیان ہو ہی نہیں سکتے، نہیں وہ جو کیفیت ہے، اور ابھی بھی وہی حالت ہے۔ جی فیصل بھائی، یہ بتائیے کہ کیا صورتحال تھی، دوسرا یہ کہ کیا ایکسپیکٹیشن ہے، کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے، اور اس وقت کب تک نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی؟ کہا ہی جا رہا ہے کہ اب میت ان کے گھر پہنچی ہے، وہاں پہ ٹائم لگے گا، پھر 90 آئے گی، تو جنازہ کب تک ہو جائے گا اور تدفین کب تک ممکن ہوگی؟ جس طرح رؤوف بھائی نے فرمایا ہے کہ واقعتاً انتہائی ایک
سوگوار ہی ماحول تھا. یہاں پر بھی ہے فضا میں MQM کے ذمہ داران اور پارلیمنٹیرین رابطہ کمیٹی وہاں ڈاکٹر صاحب کے اہل خانہ کے ہمراہ موجود تھی. جو سرزمین ان پر تنگ کر دی گئی تھی MQM کے دیگر کارکنان کے طریقے سے, جہاں ان کے سر کی قیمت لگائی گئی اور دیگر MQM کے ذمہ داروں اور رہنماؤں کے اور گلیوں میں نقارے بجائے گئے, وہیں آج ڈاکٹر صاحب کا جسد خاکی آیا ہے. تو یہ چیز بہت افسوس کرناک ہے. ہم تمام کے تمام لوگ اس چیز کو صورتحال کو 1.5 مہینے سے زائد عرصہ اس سانحے کو گزر گیا ہے, لیکن کس طرح سے ڈاکٹر صاحب یہاں پر آئے ہیں. جہاں تک ان کی جسد خاکی کی بات ہے تو وہ ان کے گھر یہاں سے کوئی 1-1.5 کلومیٹر دور موجود ہے, اور بس وہاں سے وہ, کیونکہ وہ اس گھر سے آخری دفعہ 19 جون 1992 کے وقت نکلے تھے, اور اس کے بعد ان کی کا جسد خاکی اس گھر پہ گیا ہے. اب وہ کچھ دیر بعد قائد تحریک جناب الطاف حسین کے گھر آئے گا جہاں وہ تھے 18 جون 1992 تک, اور پھر یہاں ان کو نہایت احترام کے ساتھ چناح گراؤنڈ لایا جائے گا. جہاں تک توقع کی بات ہے تو یہ یقیناً اس ملک کے ایک انتہائی اہم نظریاتی کارکن جو کہ سیاسی رہنما بنے, ان کی کا جنازہ ہے. تو جتنی عقیدت لوگ الطاف بھائی سے رکھتے ہیں اتنی عقیدت لوگ الطاف بھائی سے عقیدت رکھنے والوں کے ساتھ رکھتے ہیں. اچھا, یہ اتحادی جماعتیں ہیں اور جو دیگر جماعتیں ہیں انہوں نے بھی یہاں پہ کنفرم کیا کہ ان کے لوگ بھی آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے لوگ تو مسلسل آپ کے ساتھ رحمان ملک وزیر اعلیٰ اور یہ سب رہے ہیں. سیکیورٹی انتظامات سے آپ مطمئن ہیں؟ اور یہ جو لوگ سیاسی جماعتوں کے لوگ شریک ہوں گے, کون کون لوگ آ رہے ہیں؟ دیگر کئی سیاسی اکابرین نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ ہمارے اس غم میں ہاتھ بٹائیں. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو بھی لوگ آ رہے ہیں. تو ہم سب ان کے بہت شکر گزار ہوں گے جو ہمارے دکھ کو بانٹنے کے لیے پہلے بھی الطاف بھائی کے گھر آئے اور ابھی بھی آئیں گے. جہاں تک بات سیکیورٹی انتظامات کی ہے تو جو کل میٹنگ ہوئی جس میں ہمارے کئی ذمہ داران موجود تھے, اس میں جو پوائنٹس بتائے گئے وزارت داخلہ کی طرف سے ہم نے اپریشیٹ کیا ہے, ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, ہم تعاون کر رہے ہیں. ہم شکر گزار ہیں حکومت کے جو اب تک سیکیورٹی انتظامات ہیں وہ تو تسلی بخش ہیں. اللہ تعالیٰ آگے بھی بہتر کرے, لیکن بہرحال ہم حکومت کے شکر گزار ہیں. جہاں تک تحقیقات کا معاملہ ہے الطاف بھائی کا بھی بیان آ چکا ہے, بالکل مطمئن ہے, اور ہماری ریکویسٹ بھی ان سے گورنمنٹ سے یہی رہی ہے کہ جلد سے جلد کوشش کر کے, ان کا ایک اپنا پروسیجر ہے, انشاءاللہ جو جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ بچے گا نہیں. اسکاٹ لینڈ یارڈ کا جو محکمہ ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ جلد سے جلد اس آدمی کی گرفتاری ہو. اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے. جنازے میں تو تمام ہی افراد شامل ہیں متحدہ اقوام متحدہ کی جانب سے, اور کون کون سی سیاسی پارٹیوں کے جو رہنما ہے وہ ان کی آمد متوقع ہے, آپ لوگ کیا بتاتے ہیں؟ مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ آئیں گے. ہماری بات ہوئی ہے PML نون نواز شریف صاحب کے, پیپلز پارٹی کے ہیں اور فنکشنل کے ہیں, اور دوسری جو جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ ان سے فون بات ہوئی ہے, وہ جنازے پہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے. اچھا, سیکیورٹی کے حوالے سے بتائیں کہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں جناح گراؤنڈ میں جو ہے نماز جنازہ ادا کیا جائے گا, کیا کوئی مخصوص انتظام ہے جناح گراؤنڈ کے لیے؟ سیکیورٹی کا انتظام پورے علاقے میں ہے عزیز آباد کے, اور گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ MQM کے جو رضاکار ہیں وہ بھی تعینات ہیں اور وہ بھی سیکیورٹی کا نظام دیکھ رہے ہیں. جنرلی جو کراچی شہر میں سیکیورٹی کے انتظام ہیں اس سے ابھی تک تو ہم مطمئن ہیں, اچھے انتظام کیے گئے ہیں. ظاہر ہے ہر آدمی کو افسوس ہوا ہے اس حادثے سے, بہت بڑا نقصان ہوا ہے ملک کا, اور ہر آدمی افسوس کر رہا ہے. ایک ایسا شخص جو کہ قوم کو نظم و ضبط, ڈسپلن کی تعلیم جس آدمی نے دی, جو آدمی جمہوریت کے لیے اور 98% طبقے کی نمائندگی کر رہا تھا, الطاف بھائی کا ساتھ تھا ان کا بہت عرصے سے, شروع فاؤنڈر ممبر سے کہہ لیں آپ, جب سے الطاف بھائی نے اپنی جدوجہد شروع کی ہے ان کے ساتھ رہے ہیں. تو الطاف بھائی کو تو بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے اس میں. الطاف بھائی کی آج کیا صورتحال ہے کہ آج میت خود بھی کراچی پہنچ چکی ہے, تو کیا آپ کی کوئی بات ہوئی الطاف بھائی سے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ آج تدفین بھی ہو جائے گی ان کی کچھ جذبات کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں؟ جی, الطاف بھائی کے جذبات آپ نے دیکھے ہوں گے. کل جب وہاں نماز جنازہ ہو رہا تھا تو الطاف بھائی خود کہہ رہے تھے کہ الفاظ میں بیان کر نہیں سکتا, جو ان کو صدمہ ہے وہ ان کے اندر ہے.
جو کہ نظر آ رہا ہے وہ بہت کرب میں ہیں اس وقت، اللہ ان کو صبر دے۔ دیکھیے اس پہ تو جہاں تک سیکورٹی کے معاملات ہیں، ابھی ایئرپورٹ سے لے کر یہاں تک کے جو سیکورٹی کے تھے، جو ایک سیریز میٹنگز کی تھی جو جہاں ملک صاحب اور گورنر صاحب کے ساتھ اور پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ، لیکن جہاں تک اطمینان کی بات ہے تو اطمینان سیکورٹی کے معاملات میں تو ویسے ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جب نماز جنازہ ہو جائے گا، جب سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، پھر وہ وقت ہے اطمینان کا۔ لیکن اب تک کے جو ڈپلائمنٹ ہے سندھ میں اور کراچی میں اور ان جگہوں پہ، وہ کافی تسلی بخش ہے۔ اور جہاں تک آپ نے پوچھا ہے سیاسی جماعتوں کا، تو سب کو معلوم ہے، اور یہ تو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا ایک فیصلہ تھا، ورنہ تو اگر ہم اس کے اوپر پابندی نہ لگائے، ریسٹرکٹڈ ایریاز کو ہم نے چند لوگوں کو بلایا سیکٹر وغیرہ، ورنہ تو پھر یہ تو پورا کراچی باہر اس وقت ہوتا۔ تو یہ تو خود پارٹی کا فیصلہ تھا کہ جو سیدھا لوگ ہیں ان کو کارکنان میں سے بلایا جائے، کیونکہ پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو اس وقت پورے ملک کی صورتحال ہے ٹیررزم کی، تو اس میں تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ تو اس جانی نقصان کو سے بچنے کے لیے پارٹی نے ایک بڑا یعنی مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ لوگوں کے جذبات، لوگوں کا ایک اٹیچمنٹ ایم کے ایم کے ساتھ، قائد تحریک کے ساتھ، پھر قائد تحریک کا وہ ساتھی جو شاعر بھی تھا، ادیب بھی تھا، ایک بڑا کمیٹڈ ساتھی اور بے شمار خوبیوں کے مالک، برسہ برس ہم لوگوں نے ساتھ کام کیا ہے، تو آج عجیب سا ہے کہ ہم ان کی میت میں۔ اچھا، ان کے والد کی خواہش تھی کہ ان کی تدفین جو ہو کراچی میں، اور آج وہ پوری ہو رہی ہے، لیکن یہ سب کے لیے ایک دکھ کا موقع ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ الطاف بھائی کے اس وقت تاثرات کیا ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے تو وہاں پہ میت رخصت کی اور اب یہاں پر تدفین ہو رہی ہے، وہ خود موجود نہیں ہوں گے یہاں پہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو دیکھیے، یہ تو ایک باپ کی شفقت اور محبت جو اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن الطاف بھائی کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ رہا۔ بچپنے سے وہ ان کے ساتھ تھے، پدرانہ شفقت، پھر محبت، پھر اس کا ان کا ساتھی، ان کا مضبوط ساتھی، بااعتماد ساتھی۔ اب اس کمی کو تو الفاظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا جو الطاف بھائی کا جو اس صورتحال ہے۔ اور جب سے یہ صورتحال ان کے ساتھ ہوئی ہے، آج 45 دن ہو گئے، الطاف بھائی کی تو حالت ہی غیر ہے، بات بھی نہیں کر پاتے صحیح تھے جو اس غم کی۔ تو ہماری تو خواہش یہ بھی نہیں تھی کہ آج ڈاکٹر عمران فاروق کی میت آتی اور ہم یہاں پہ نماز پڑھتے، ان کی نماز جنازہ پڑھتے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو ایسے لوگ، ایسے ساتھی جو بڑے کمیٹڈ ساتھی ہیں، جو بہترین آرگنائزر ہیں، جو بڑے محبت والے، ان کو تو ابھی موجود ہونا ہے، کیونکہ ایک بڑی جدوجہد ہمارے سامنے۔ یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب، آخری کوشچن کہ نماز جنازہ میں اور کون سی سیاسی پارٹیوں کے رہنما جو ہیں وہ شریک ہونے والے، کیا سی ایم سے ان کی متوقع آمد ہے؟ دیکھیے، بہت سارے جماعتوں کے رہنما تو یہاں پر آئے ہیں، اور اب جو آئے گا وہ تو ضابط نماز جنازہ کے لیے خوش آمدید، جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے گا، لیکن جو ہم نے محسوس کیا ہے دکھ سب کو ہے۔ فرق کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ڈاکٹر عمران فاروق شہید انقلاب ہیں، اور قائد تحریک الطاف بھائی نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اور ہمیں یہ ہمارا مکمل ایمان ہے، ہمارا یہ کامل یقین ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتل گرفتار ہوں گے اور کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ ہماری یہ دعا بھی ہے، ہماری یہ خواہش بھی ہے، اور ہمارا یہ کامل یقین بھی ہے، ہمارا یہ ایمان بھی ہے کہ ایسا ہوگا۔ ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کا بچھڑنا ایک صرف ان کے والدین، ان کے اہل خانہ، قائد تحریک الطاف بھائی، متحدہ کے کارکنان کا نقصان نہیں ہے، یہ ایک قومی نقصان ہے، ناقابل تلافی نقصان ہے، جسے ایک طویل عرصے تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی ازالہ ممکن نہیں ہے۔ وہ ایک انقلابی نظریاتی کارکن تھے، ہمارے ساتھی تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خلا کو پر کرنا بھی جو ہے وہ ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ سب سے یہی اپیل ہے، سب دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور ہم سب قائد تحریک اور ان کے اہل خانوں کو، ان کی بیوہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر عظیم عطا کرے۔